زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوتی تھی۔ اسلام نے آ کر عورت کو ایک معاشرے کے اندر عزت دلائی ہے۔ آپ مطالعہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ بلاد عرب کے اندر کیا ہوتا تھا۔ جب کسی کے گھر کے اندر کوئی بیٹی پیدا ہوتی یا تو اسے وہ زندہ درگور کر دیتا، یعنی زندہ دفن کر دیتا، یا تو وہ منہ چھپا لیتا، یا اس کے گھر کے اندر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھنے لگتا تھا۔ لیکن اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جس بندے کے گھر کے اندر 2 بیٹیاں پیدا ہوں اور باپ اس کی تعلیم اور تربیت کرے پھر اس کی شادی کروائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں کو اشارہ دے کر فرمایا کہ اس کا گھر اور میرا گھر جنت کے اندر اتنا قریب ہوگا جتنا ان انگلیوں کے اندر جو ہے درمیان فرق ہے۔ تو یہ ایک عورت کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ پردے میں رہنا عورت کے لیے بھی بہتر ہے اور مرد کے لیے بھی بہتر ہے، اور معاشرے کے اندر رہنے کے لیے وہ بھی بہتر ہے۔ آج یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر پابندی لگائی ہے، حالانکہ آپ ان ممالک کو دیکھیں، مثال کے طور پر یورپ ہے، اس کے اندر بہت سارے پیسہ ہے، اس کے ہم جو ہے یہاں پیسے کمانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں، کہاں سے آئے گا؟ وہاں وہ یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ ہمارا کہاں خرچ ہوگا، اتنا ان کے ہاں پیسہ ہے، اور خواہشات کے حساب سے وہ ایک آزاد ملک ہے۔ وہاں کی آپ رپورٹیں پڑھ لیں کہ دنیا کے اندر جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں اس سے زیادہ یورپ کے اندر خودکشی ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے ہاں اسلام کا جو پروگرام ہے یا اسلام کی جو تعلیم ہے وہ ان کے ہاں نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے دلوں کو سکون نہیں ہوتا۔ اور ہمارے ہاں اللہ رب العزت نے عورت کو گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، گویا کہ عورت یا بیٹی گھر کی ملکہ ہے، رانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری فرض نہیں کی ہے۔ کمانا وہ مرد کے اوپر ذمہ ہے۔ اگر باپ ہے تو اس کے ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کی تربیت کرے، اپنی بیٹی کو کما کر کھلائے۔ اگر بھائی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بہن کو کما کر کھلائے۔ اگر ماں ہے تو اس کی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کما کر کھلائے۔ اگر خاوند ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو کما کر کھلائے اور اپنی جو ہے عورت کے ساتھ اچھی زندگی گزارے۔ یہ عورت کا اللہ رب العزت نے مقام کیا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کسی کی خالہ جو ہے وہ سفارش کرتی ہے، کسی کی کوئی اور جو ہے سفارش کرتا ہے، لیکن عورت کی سفارش اللہ رب العزت نے خود اپنے قرآن مجید کے اندر فرمائی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی آپ اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر نمونے سے زندگی گزاریں، خوش اخلاقی سے زندگی گزاریں، محبت سے زندگی گزاریں۔ یہ اللہ رب العزت نے عورتوں کی سفارش کی ہے۔ جب یہ بیٹی ہے گھر کے اندر تو اللہ رب العزت کے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ 2 بیٹیاں ہیں تو باپ کے لیے رحمت۔ اب باپ اس کی تربیت کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ اس کا گھر ہوگا قیامت کے دن۔ لیکن جب یہ بیٹی ماں بنتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت جو ہے وہ ماؤں کی قدموں کے تلے ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے مقام دیا۔ اب اس سے آگے آپ کو بتاؤں ایک
عورت اگر غیر شادی شدہ ہو، کنواری ہو، اپنے گھر کے اندر اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزارتی ہے اور مر گئی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو شہداء کے صفوں میں کھڑا کریں گے۔ اور دوسری بات کہ یہ عورت جب شادی کرتی ہے تو ایک نماز پڑھتی ہے، اللہ رب العزت اسے 21 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کنواری ایک نماز پڑھتی ہے تو ایک کا ثواب ملتا ہے، لیکن شادی شدہ عورت جب نماز پڑھتی ہے تو اس کو 21 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وجہ کیا کہ وہ خاوند کی پورا دن خاوند کی خدمت کرتی رہتی ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرتی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو دگنا جو ہے وہ ثواب یا اجر عطا فرمایا ہے۔ جب یہ عورت حمل سے ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت جو اس کو مقام دیتے ہیں وہ کہیں اور نہیں ملتا۔ جب یہ عورت حمل سے ہوتی ہے اور کبھی کبھی جو ہے ہوں ایسے کوئی آواز نکالتی ہے تو فرشتوں کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میری بندی تکلیف کے اندر ہے اور اپنے پیٹ کے اندر تکلیف لیے ہوئے پھر رہی ہے، اب یہ جو ہوں کرتی ہے اس کے بدلے آپ اس کے اعمال نامے کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ ایسے یعنی اللہ رب العزت کا ذکر لکھ لیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے اب آگے جب یہ عورت بچہ پیدا کرتی ہے، جنتی ہے، اس کے بعد یہ رات کو اپنی نیند خراب کر کے اپنے بچے کو جو ایک مرتبہ دودھ پلاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا ایک فوجی اسلامی سرحد پر پوری رات جاگتا ہوا اسلامی ملک کی حفاظت کرتا ہے، اتنا اللہ رب العزت اس کو ثواب اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، جو عورت کو مقام اسلام نے دیا ہے، جو عورت کو عزت اسلام نے دی ہے، جو عورت کو وقار اسلام نے دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا۔ یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں اور یہ میری باتیں اپنے گھروں تک پہنچائیں گے، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، کہ اللہ رب العزت نے تمہارا مقام یہ کیا ہے۔ بشرط یہ ہے کہ عورت اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ جو بھی کام ہے وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے، گھر کے اندر اپنی عزت کو محفوظ رکھتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا خوف ہو، اور خاوند کی خدمت کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اپنے بچے کو دودھ پلائے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس پر ثواب مرتب ہوگا۔